اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفدا واللعن دائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی سورة الحجر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ قابل قدر علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ، سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، آج کی جو مجلس حسینیہ مسجد اور عزا خانہ زہرا پاسمور ایونیو ٹورنٹو کینیڈا میں منعقد ہو رہی ہے، اولاً تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مجلس کا ثواب اور جو 2 مرتبہ ہم نے فاتحہ پڑھا اور جو قرآن کی تلاوت کی، اس کا ثواب مرحومین سید محمد طاہر رضوی، مہر النساء بیگم، سید جعفر موسوی، سید محمد موسوی، سید عابد موسوی، رشیدہ موسوی، رضوی فیملی اور موسوی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات، خواجہ الیاس حسین، کنیز اختر، شبیح الحق، تہذیب الحق، اقبال زہرہ اور خواجہ فیملی کے جمیع مرحومین، سید عارف حسین، کنیز سبتین، رخسانہ بطول، شجاع علی اور مودت عباس، زہرہ بیگم، حاجی لال دین، سید حاجی لال دین، اقبال بیگم، نظر عباس، مظہر عباس اور جمیع مرحومین مرحومات کی ارواح کو ایصال ہو، اور اللہ تعالیٰ ان منظورین، مذکورین اور غیر مذکورین کے درجات کو متعالی فرمائے۔ جیسا کل وعدہ کیا تھا کہ آج فاتحۃ الکتاب پر درس تفسیر کے عنوان سے گزارشات پیش کریں گے۔ کل بسم اللہ پر تقریباً 30-32 منٹ گفتگو ہوئی، آج اتنی ہی گفتگو فاتحہ پہ ہوگی۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کچھ خصوصیات ہیں، خصائص ہیں، امتیازات ہیں جو صرف اور صرف فاتحہ کی ہے۔ پہلے وہ گن لیتے ہیں، پھر ثواب فاتحہ کو عرض کریں گے، پھر تفسیر فاتحہ۔ پہلا خاصہ سورہ فاتحہ کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت قدر متیقن کے طور پر 2 مرتبہ نازل نہیں ہوئی سوائے فاتحہ۔ اگرچہ سورہ یوسف کے بارے میں ایک احتمال ہے، مگر قدر متیقن یہی ہے کہ جو سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ مکے میں
اور ایک مرتبہ مدینے میں، اس کا نام سورۃ الحمد ہے۔ دوسرا خاصہ اس سورت کا یہ ہے کہ یہ واحد سورہ ہے کہ جسے صرف جبریل نہیں لائے، بلکہ جبریل کے ساتھ فرشتوں کا جلوس آیا۔ یہ واحد سورہ ہے، پورا جلوس آیا۔ تیسرا خاصہ اس سورہ کا یہ ہے، یہ بھی سمجھیں کہ اگر تا کے ساتھ پڑھیں یعنی سورت کہیں سورت تو یہ مؤنث ہے، اگر ہا کے ساتھ پڑھیں سورہ تو یہ مذکر ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یعنی فاتحہ کی سورت، حمد کا سورہ، سورہ ہوگا تو مذکر، سورت پڑھیں گے تو مؤنث، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ کبھی اگر مذکر مؤنث آئے تو یہ نہ سمجھ لیں کہ پٹھانوں کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سورہ ہے اس کا ایک خاصہ، تیسرا خاصہ یہ ہے جو کسی اور میں نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سورہ کو اللہ نے تقسیم کیا ہے، باقی کسی سورت کو تقسیم نہیں کیا، یہ سورت تقسیم ہوا ہے۔ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، آدھا سورہ فاتحہ میرا ہے، آدھا میرے بندے کا ہے۔ یہ تیسرا خاصہ، ابھی عرض کریں گے، بتائیں گے کہ کیسے آدھا اللہ کا آدھا بندے کا۔ چوتھا خاصہ یہ ہے کہ 113 سورتوں کے نزول پر شیطان کی چیخیں نہیں نکلیں، یہ واحد سورہ ہے کہ شیطان چیختا چلاتا پھرتا تھا، پوچھتے تھے کیا ہوا تو کہتا تھا عرش کا خزانہ آ گیا۔ پانچواں خاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور کے پاس جبریل بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی چیز آسمان سے زور سے گری، حضور نے ہمیں سمجھانے کے لیے پوچھا، ویسے تو وہ عالم علم لدنی ہے، ان کا خاندان عالم علم لدنی ہے، صرف ہم تک بات پہنچانے کے لیے کہ بھائی جبریل یہ کیا تھا؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ فرشتہ ہے اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، کہ جو آج تک آسمان سے زمین پر نہیں آیا، وہیں عبادت کرتا ہے، آج پہلی مرتبہ یہ زمین پر آیا ہے، اور آپ کے لیے 2 پیغام لایا ہے۔ ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ کے پاس 2 خزانے تھے، اللہ نے وہ دونوں آپ کو دے دیے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ یہ پانچواں خاصہ ہے، یعنی یہ خزانہ ہے عرش میں چھپا ہوا تھا جو اللہ کی ذات نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ اس لیے جو آیت پڑھی ہے سورہ حجر کی، آج جو ہم تلاوت کر رہے تھے اس میں یہی آیت گزری ہے، سورہ حجر ہم نے پڑھ لی ہے، ماشاءاللہ 14واں پارہ تقریباً قریب اختتام ہے، اگرچہ تعداد نہیں بڑھ رہی مگر قرات بڑھ رہی ہے، الحمدللہ، شکر خدا ہے۔ پہلے سپارہ پڑھتے تھے، پھر 1.25 سپارہ، پھر 1.5 سپارہ، اب 1.25 سپارے، ایک دن 2 سپارے بھی پڑھے۔ آپ سے بھی درخواست گزار ہوں جو باقی دن باقی ہیں ان میں تشریف لے آئیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور اے حبیب ہم نے آپ کو تحقیق 7 آیتوں والا وہ سورہ عطا کیا جو مثانی ہے، جو ریپیٹڈ ہے، یعنی مکے میں بھی آیا ہے، مدینے میں بھی آیا ہے، اور ایسا سورہ ہے کہ جس میں الفاظ بھی ریپیٹ ہوئے ہیں، مطالب بھی ریپیٹ ہوئے ہیں۔ یعنی یہ سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں الرحمن بھی ہے الرحیم بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن یہاں بھی آ گیا، الرحیم دوبارہ آ گیا۔ یہ دیکھیے، یہ ریپیٹیشن مثانی کا یہ مطلب ہے، ریپیٹڈ ہے یہاں پہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। मालिक यौमिद्दीन, यहां पर मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका रिपीट हो गया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीना, सिरात रिपीट हो गया। अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज जब हम फातिहा के सूरा की तफसीर, बेसिकली खैर ये तफसीर नहीं, ये यूं कह लें कि मुख्तसरन तारुफ है। तफसीर तो इसकी करें तो मौलाली तो फरमाते हैं मैं चाहूं तो 70 ऊंट लद जाए, मैं तफसीर करता रहूं तो वो तफसीर खत्म नहीं होगी फातिहा की। तो अल्फाज भी रिपीट हुए हैं, मानी भी रिपीट हुए हैं, मानी भी इसमें रिपीट हुए हैं। और इसलिए भी मसानी है कि आधा अल्लाह का है आधा बंदे का है। ये भी देख लेते हैं कैसे आधा अल्लाह का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ, सहारा अल्लाह के नाम का, मदद अल्लाह के नाम की, शुरू अल्लाह के नाम से। जो रहमान रहीम है, ये शुरू कौन कर रहा है? बंदा। मदद कौन तलब कर रहा है? बंदा। किससे तलब कर रहा है? अल्लाह। बिस्मिल्लाह में भी बंदा भी आ गया, अल्लाह भी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी हम्द है। ये अलिफ लाम जो अलहम्दो पे है, ये या जिन्स का है या इस्तिगराक का है, यानी तमाम जिन्स हम्द की डिजर्व करती है, ड्यू है अल्लाह के लिए। या सारी हम्द, इस्तिगराक से मुराद सब मुकम्मल, मैक्सिमाइजेशन, जितनी भी हम्द है कायनात में वो अल्लाह के लिए डिजर्व करती है। वो अल्लाह कौन है? देखिए वो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो है, वो जो शुरू भी किया था उस अल्लाह के नाम से, वो जो रहमान रहीम। यहां भी अर्रहमान रहीम, वो जो रहमान रहीम है। मालिक के यौमिद्दीन, वो जो मालिक के यौमिद्दीन है। ये सब गियाब है, गायब है। समझाने के लिए जवानों को कह रहा हूं, वैसे तो अल्लाह के लिए ये लफ्ज कहना नहीं चाहिए, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन समझाने के लिए। जैसे ही ये 3 आयतें आ गई तो अब आगे देखिए, बशमूल बिस्मिल्लाह के 4 हो जाएंगी, वरना 3। अब आगे देखिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये जो वो था, ये तू कब हो गया? ये याद रखिए, सूरतुल फातिहा वो कीमिया है कि बंदा आधी पढ़ ले तो गायब अल्लाह हाजिर होके कहता है बता मेरे बंदे क्या चाहिए। इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं, यानी बंदे आ गए। व इय्याका नस्तईन, फिर बंदे आ गए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, बिस्मिल्लाह, हिदायत फरमा हमें सिरात मुस्तकीम की। कौन हिदायत मांग रहा है? बंदे, बंदा मांग रहा है। आधा मेरा सूरा, आधा मेरे बंदे का। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, बंदे मांग रहे हैं। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, किन का रास्ता? वो भी बंदों का रास्ता, मोहम्मद व आले मोहम्मद का, उनके रास्ते में। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, वो गजब जिन पे ढाया गया वो भी बंदे हैं। वलद्दाल्लीन, और गुमराह भी बंदे हैं। तो यहां आधा ये अल्लाह का, आधा बंदे का। ये खसाइस हम जिक्र कर रहे हैं। सूरह मुबारका है फातिहा के खसाइस में कितने हो गए? 5 हो गए, 5 हो गए। छठा खासा ये है कि ये वाहिद सूरत है कुरान की कि जिसके नाम 20 से ज्यादा है। बाकी सूरतों में मैक्सिमम 2 नाम होते हैं, फुस्सिलत, सजदा मसला, 2 नाम आ जाते हैं। ये वाहिद, बराअत, तौबा, ये वाहिद सूरत है कि 20+ नाम है इस सूरत के अल्लाह रसूल और अहले बैत के नजदीक।
اب اس کی برکت سے اندازہ لگا لیں پھر کیا برکت ہوگی جس کے نام ہی 20+ ہو. یہاں اور یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو 20 کی ہیں، مگر آج دامن وقت کوتاہ ہے، جلدی گزرنا چاہتا ہوں. ان میں سے کچھ نام ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں گے، بلکہ جلدی جلدی کر بھی دیتے ہیں. سورۃ الحمد یہ ایک نام ہے. فاتحۃ الکتاب یہ ایک نام ہے. فاتحۃ الکتاب. ام الکتاب یہ ایک نام ہے. ام القرآن یہ ایک نام ہے. اساس الکتاب یہ ایک نام ہے. اساس القرآن یہ ایک نام ہے. ایک نام ہے سورۃ الدعاء، ایک ہے سورۃ الشکر، ایک ہے سورۃ الغنا، ایک ہے سورۃ الشافی، ایک ہے سورۃ الوافی. یہ نام ہے، یہ صرف نام ہے. نام جو اس کے رکھے گئے وہ کوالٹیز کی وجہ سے ہے، یعنی اس میں اتنی کوالٹیز ہیں کہ اگر باقی صورتوں میں 1 یا 2 کوالٹی ہے، اس میں 20+ کوالٹیز ہے. اس لیے یہ سورۃ التعلیم بھی اس کو کہا گیا، سورۃ الصلاۃ بھی اس کو کہا گیا کہ پہلے جو تعلیم بچہ حاصل کرتا ہے اس کو سورہ فاتحہ یاد کرائی جاتی ہے. سورۃ الرحمت بھی اس کو کہا گیا اس لیے کہ یہ سورت خود رحمت ہی رحمت ہے. سورۃ الشفا بھی اس کو کہا گیا، سورۃ الدوا بھی اس کو کہا گیا، بلکہ حدیث موجود ہے لکل داء دواء فی الفاتحہ. فاتحہ میں ہر مرض کے لیے شفا و دوا موجود ہے. ہمارے چھٹے امام تو فرماتے ہیں اگر کسی کو فاتحہ شفا نہ دے تو سمجھو اسے شفا مل ہی نہیں سکتی. یہ 70 مرتبہ اگر کوئی بندہ، حتیٰ کہ میں نے انہی امام کا قول مبارک پڑھا ہے کہ اگر کوئی 70 مرتبہ خلوص دل سے مردے پر پڑھے سورہ فاتحہ اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ فاتحہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہوتا. جیسے ایک زمانے میں یاسین مشہور ہو گئی تھی مردوں کے لیے. میں ایک حافظ صاحب تھے، اہل سنت تھے، ان کے پاس میں قرآن حفظ کرتا تھا. حافظ ابراہیم نام تھا ان کا. تو حافظ صاحب ہمیں کہتے تھے کہ جب بانیان دیکھ رہے ہوں تو قرآن دیکھ کے پڑھو، نہ دیکھ رہے ہوں تو جو مرضی پڑھو. جی ہاں. تو وہاں پر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہم جب جانے لگے تو سر پہ مولوی صاحب نے ٹوپی بھی پہنا دی. تو ہم جدھر سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے وہ مارنے والے جا رہے ہیں، مارنے والے. ایسا نہیں ہے کہ ان سے ہم یاسین پڑھائیں گے تو جو نہیں مر رہا وہ مر جائے گا، ایسے نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے. نہ یاسین مارنے والا سورہ ہے نہ فاتحہ، ورنہ شفا مریض کیسے ہوتی. یاسین تو قلب قرآن ہے، وہ تو زندہ کرنے والا ہے. جو قرآن کو زندہ کر رہا ہے وہ آپ کو کیسے مارے گا. وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی جان کنی میں تکلیف ہو رہی ہے تو یاسین پڑھتے ہیں تاکہ جلدی تکلیف اس کی دور ہو جائے. تو وہ تو اس کی حیات ہے، اس کی اصل میں تو وہ زندگی ہے. خیر، تو کچھ نام ہیں یہ جو آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دیے. جی ہاں، الکافی بھی ہے. الکافی یہ کافی ہے. اچھا، پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، ایک حدیث مبارک ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. یہ خاصہ ذہن میں رکھ لیں، یہ 7واں خاصہ ہو جائے گا کہ کوئی سورت اور نہ پڑھے. بھول گئے، فاتحہ پڑھ لی ہے، نماز ہو جاتی ہے. اس کا علاج ہے، اس کو ریپیئر کرنا ہے، وہ الگ چیز ہے. فاتحہ نہ پڑھیں، سارا قرآن پڑھ لیں، نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی یہ واحد سورت ہے کہ جو نماز کی بھی بیس ہے، قرآن ہی کی نماز کی بھی بیس ہے. اساس الصلاۃ بھی ہے کہ نماز ہو ہی نہیں سکتی فاتحہ کے بغیر. اسی لیے یہ جو جنازہ ہے یہ نماز نہیں ہے، اس لیے کہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں، وہ دعا ہے. صلاۃ الجنازہ، صلاۃ کہتے ہیں دعا کو. صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے، ورنہ اس میں رکوع ہوتا، سجدے ہوتے،
इसका मतलब ये है कि वो दुआ है, वो नमाज नहीं है। एहतरामन कहते हैं नमाज जनाजा। कई दफा हमने देखा, हमसे भी बल्कि गलती हुई अवाइल में, हमसे भी बड़ी। एक दफा मैंने खुद जनाजा पढ़ाना था, जिंदगी का पहला जनाजा था, तो मैंने कहा कि जनाजा पढ़ते हैं बाजमात, वाजिब कुर्बत अल्लाह। एक बुजुर्ग साहब थे, उन्होंने कहा साहिबजादे ताजे ताजे रिक्रूट होके आए हो, ये जमात से नहीं होता ये। मैंने कहा अच्छा अच्छा जी ठीक है, मेहरबानी आपकी। तो खैर पता चल गया, अंदाजा हो गया कि भाई ये नमाज नहीं है कि जमात से होगी। आप पढ़ेंगे आप, ठीक है, जो पेश नमाज पढ़ रहा है वो आप पढ़ेंगे, मगर वो जमात से नहीं है। जैसा कि सुन्नत में जमात नहीं होती, इसमें जनाजा में दुआ में कौन सी जमात? दुआ में ऐसी ही जमात होती है। जैसे आज हमने दुआए मुजीर पढ़ी, दुआए मुजीर पढ़ी, पीछे लोग सुन भी रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं जुमले। तो बस गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जाएं। एक अहम बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं वो यही है, सातवां जो खासा है, कि इसके बगैर नमाज नहीं हो सकती, दूसरी सूरतों के बगैर। इसीलिए कहा गया कि अल-फातिहा तो इवज़ुन अनिल कुरान, सारे कुरान से ये इवज है, सारा कुरान इसका इवज नहीं है। ये अजीब है, सारा कुरान पढ़ लें आप, नमाज नहीं हो सकती। फातिहा सिर्फ पढ़ लें, नमाज हो जाती। इसीलिए हम अपने मरहुमीन के लिए फातिहा पढ़ते हैं। देखिए आप देख रहे हैं, जरा गुजारिश करूंगा कि आप जो बानियान हैं वो एक दिन पहले नाम लिख लिया करें अपने मरहुमीन के। मेरे साथ बल्कि ये हो चुका है, मैं नाम लिखना भूल गया था। मेरे एक चचा है जिनका मैं शागिर्द भी हूं, मैं उनका नाम लिखना भूल गया, तो मैंने कहा बाद में दे देंगे। तो चचा खा में आए, तो उन्होंने कहा हम इतने भूल गए हैं कि हमारा नाम भी नहीं लिख सकते। तो इसलिए आपसे मैं दरखास्त गुजार हूं, एक दिन पहले आप नाम लिख के इंतजामिया को दे दिया करें। बल्कि अच्छा है, आज तो हमारे बानियान ने मुझे भी चिट दे दी और बानियान को भी भेज दिया, तो अच्छा है, ताकि हम बाकायदा नाम लेकर मरहुमीन का फातिहा पढ़ा सके। नाम न भी लें तो फातिहा पहुंचता है, मगर नाम ले लें तो और अच्छी बात है और बेहतर है। उनको खुशी होगी, आपके बुजुर्गों को, आपके मरहुमीन को खुशी होगी कि आपने उनका नाम लेकर बाकायदा हुसैनिया के मिंबर से, हुसैनिया के पोडियम से नाम लेके आपके मरहुमीन को फातिहा इरसाल किया गया, कुरान इरसाल किया गया। तो ये जहन नशीन हो जाए आपके अज़ान आलिया में, ये बहुत अहम बात है। ये भी सुन लीजिए कि 70 मरतबा अगर कोई फातिहा पढ़ ले, 70 मरतबा, अगर 70 ना पढ़ सके तो 41 मरतबा पढ़ ले, 41 ना पढ़ सके तो 3 मरतबा पढ़ ले, 3 मरतबा ना पढ़ सके तो सिर्फ 1 मरतबा पढ़ ले तो हाजत पूरी हो जाती है। 70 मरतबा पढ़ ले तो डेफिनेट हाजत पूरी होती है। खास तौर पे जो लोग रिज्क की बाबत परेशान हैं, जो चाहते हैं बहुत पैसा है। अलबत्ता ये जरूर है कि जब पैसा आ जाता है फिर इमाम बारगाह नहीं आते। मैंने बहुत लोगों को ये कुलिया बताया कि हुजूर हम मिलियनर बन जाए। मैंने कहा भाई मिलियनर बन जाएंगे, हमें ना छोड़ना, मिलियनर बन गए हमें छोड़ दे। जी हाँ, अब गली पे या किसी रेस्टोरेंट के सामने मुलाकात होती है, इस तरह नहीं करना। आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये बेहतरीन, ये सूरतुल गिना है, ये मुगनी भी इसका नाम है, सूरतुल मुगनी। ये बंदे को गनी बना देती है ये सूरत आप पढ़ते रहे, आपको मालदार बना देगी, हाजतें पूरी कर देगी। अगर आप मिलियनर बनना चाहते हैं, बेहतरीन नुस्खा मैं आज बता रहा हूं, 70 मरतबा डेली सूरह फातिहा पढ़नी शुरू कर दें, जल्द इंशाअल्लाह कर्जे भी खत्म हो जाएंगे, माल भी ज्यादा हो जाएगा। तो हत्ता कि मैंने तो ये रिवायत भी पढ़ी है, आज ही मैंने नोट की है कि अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई बंदा 4 मरतबा कह दे, सिर्फ 4 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, तो फरिश्ता आवाज देता है, एक फरिश्ता है वो आवाज देता है, अब्दे खुदा मांग क्या मांगता है, अब तक के तेरे सारे गुनाहों को 4 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह ने माफ कर दिया। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ये कुव्वत बर्दाश्त भी हमें पैदा करनी चाहिए। मसलन अगर कोई, मिसाल के तौर पर
اگر کوئی دعا پہلے پڑھ لے یا علی یا عظیم یا اللہم ادخل، تسبیح بعد میں ہو جائے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں بنانا چاہیے. یہ میں آپ سے درخواست گزار ہوں. جیسے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم آپ نہیں پڑھ لیتے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ لیتے. حتیٰ کہ آغا صاحب تو واقف ہیں کہ حکم ہے کہ ابھی آپ کا پہلو نہ بدلے. بعض ایسی دعائیں ہیں پہلو نہ بدلے اور وہ دعا پڑھیں. تو جو تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے اس کا ثواب معلوم ہے 1000 سنتی رکعت سے زیادہ ثواب ہے تسبیح فاطمۃ الزہرا. یہ اس کو چھوڑے نہیں. یہ میں محسوس کر رہا ہوں، میری تو خیر سپیڈ بہت تیز ہے. آج ہمارے بھائی نذیر عابدی صاحب حیران ہو گئے، میں نے 5 منٹ میں سورہ مجیر پڑھی کسی غلطی کے بغیر. الحمدللہ 5 منٹ میں سورہ مجیر پڑھ لی الحمدللہ. جی ہاں 6-7 منٹ میں افتتاح پڑھ رہا ہوں. تو میری تو سپیڈ ہے تیز. میں تو عشاء کی سنتیں بھی پڑھ لیتا ہوں، میں تو تسبیح پڑھ لیتا ہوں، یا علی یا عظیم بھی پڑھ لیتا ہوں، علامات بھی پڑھ لیتا ہوں. تو اب ظاہر ہے جن کی سپیڈ ذرا کمزور ہے ان کو 1-2 منٹ، ہمارے جو زیارت والے بھائی ہیں یا اقامت والے، وہ 1-2 منٹ دے دیں، کوئی بات، مہربانی ہوگی ان کی. ویسے تو میں چاہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو، میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جلدی جلدی. آپ دیکھتے ہیں نماز میں کتنی، کل ہمارے بھائی نہیں تھے تو میں نے پھر وہ پرانی سپیڈ سے پڑھائی. آج تو خیر میں ان کی سپیڈ سے پڑھاؤں گا. تو بہرحال مجھے خیال بھی رکھنا پڑتا ہے. میرے استاد بھی ایسے تھے آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مرشی نجفی، آپ نے پڑھی ہوگی، کچھ بزرگوں نے ان کے پیچھے نماز کیسی نماز پڑھاتے تھے، یوں نماز. تو میں ان کا کیونکہ شاگرد بھی ہوں اس لیے بہت تیز ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے. یہ چھوٹی چھوٹی گزارشات اگر کوئی کی جائے ریمائنڈر کے طور پہ تو برا نہیں منانا، کیونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محترم ہیں، ہمارے سید ہیں، ہمارے آقا ہیں. ہم تو آپ کے چھوٹے سے خادم ہیں، ہم تو آپ کی جوتیاں جوڑنے والے ہیں. صرف اس لیے بتاتے ہیں کہ قوت برداشت ہونی چاہیے. بالکل ایسے نہیں کہ گھبرا جائیں. میں پہلی مرتبہ کراچی آیا، آپ یقین کریں میرا کوئی شاگرد ہوتا تو پہلے دن سیٹھوں سے لڑ پڑتا، اس لیے کہ وہ سیٹھ صاحب نے، وہ انیس آج نہیں ہے، وہ آئیں گے تو بتائیں گے، انیس کے چچا نے مجھے کہا کہ باپو جلدی کر، اٹھ 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 جلدی کر، نماز پڑھا. کوئی اور ہوتا تو ظاہر ہے وہ تو بالکل لڑ پڑتا کہ تو کر کے مجھے بلا رہا. میں نے اس کے پیار سے یہ کہا، میں نے کہا چچا تو فکر نہ کر، میں اٹھ رہا ہوں. حل جزاء الاحسان. دیکھیے ہم سب نے یہ چیز آج سیکھ لیجئے مجھ سے فاتحہ کی اس مجلس میں کہ یاسین پڑھا لیں، آپ قرآن پڑھا لیں، پورا قرآن پڑھا لیں، 10 قرآن پڑھا لیں. کبھی آپ نے کہا ہے کہ مجلس قرآن میں گئے تھے یا مجلس یاسین میں گئے تھے؟ ہوتی مجلس فاتحہ ہے. عجیب بات ہے، فاتحہ ہی مشہور ہے، فاتحہ ہی پڑھا جاتا ہے. فاتحہ نہ پڑھیں تو لوگ برا مناتے ہیں کہ ہمارے باپ کا فاتحہ نہیں پڑھا، ہمارے مرحوم کا فاتحہ نہیں پڑھا. تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ واحد صورت ہے جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. یہ 8واں اس کا خاصہ ہے، اس لیے کہ فاتحہ میں بھی پڑھی جاتی ہے اور قرآن میں بھی پڑھی جاتی ہے اور نمازوں میں بھی، کم از کم نماز میں 2 مرتبہ تو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. باقی تو صورتیں بدل لیتے ہیں، اس کو تو بدلنا نہیں ہے، اس کو تو بدلنا ہے ہی نہیں. زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، ساری دنیا ہل جائے فاتحہ نہیں ہلنے والی، فاتحہ وہیں کھڑی ہے. اس لیے سب سے زیادہ جو سورت پڑھی جاتی ہے وہ سورت الفاتحہ. اچھا اب ایک حدیث سن لیجئے کہ حضور نے فرمایا جو شخص 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، 1 مرتبہ، جیسے ابھی ہم نے فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ لیا قرآن کے بعد، ظفر صاحب نے پڑھایا، میں نے پڑھایا. 1 مرتبہ کوئی فاتحہ پڑھ لے تو جتنی اللہ کی مخلوق ہے اتنی تعداد کے برابر اللہ اس پڑھنے والے کے لیے اور جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے ثواب لکھ لیتا. اب ہمیں کیا پتا اللہ نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے، وہ خود ہی جانتا ہے. اتنا ثواب ہوگا اگر آپ فاتحہ. اچھا ایک روایت یہ ہے، حدیث ہے، من قرأ الفاتحہ فکأنما قرأ سولو سائل قرآن. جس نے فاتحہ کو پڑھ لیا سمجھے 2/3 قرآن اس نے پڑھ لیا. 2/3 فاتحہ. 1 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھ لیں، اخلاص صرف 1 مرتبہ، پورا قرآن ختم ہو گیا.
2 मरतबा तो पढ़े तो सरप्लस हो गया, क्योंकि इखलास खुद सुलू से कुरान है। और एक रिवायत और सुन लीजिए मुझसे, ये भी मुफस्सिरीन लिखी है। हुजूर ने फरमाया, मन क़रा अल फातिहता फकअन्नमा क़रा अल कुरान कुल्लह, जिसने 1 मरतबा फातिहा पढ़ा गोया उसने पूरा कुरान पढ़ लिया। फातिहा का सवाब। अच्छा, हुजूर के दौर में हुजूर बाकायदा फातिहा पढ़ते थे मरहूमीन के लिए, कब्रिस्तान में भी जाते थे। एक ही कब्रिस्तान था बकी, वहां पर भी फातिहा पढ़ते थे, लोगों के घरों में भी फातिहा पढ़ते थे। हुजूर वाकईन फातिहा पढ़ते थे। आखिरी बात करें हैं और आपसे इजाजत लें, सूरह मुबारक फातिहा और नादे अली, इन 2 का मिजाज एक है। कैसे? नादे अलीयम मजर अजायब तजिद हो औनन लकफिन नवायब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेविलायत का या अली ओ या अली ओ या अली। उधर भी आप देखें ना, नादे अलीयन, पुकारिए उस अली को, वो अली जो दूर है, वो अली जो हैं यहां नहीं खड़े हुए, वो वही 3rd पर्सन है, पुकारिए उन अली को। उन्हें आप मददगार पाएंगे, मदद पाएंगे, मैक्सिमम हेल्प पाएंगे, और उनकी वजह से अजायब जाहिर होंगे। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली, ये 3 मिसरे पढ़े फौरन बेविलायत का या अली या अली या अली। ये जो वो अली थे ये आप कब हो गए? ये ऐसे ही है जैसे वो खुदा तू हो गया था, ऐसे वो अली आप हो गए। आधी फातिहा पढ़ें तो गायब अल्लाह हाजिर हो जाता है, आधी नादे अली पढ़ लें तो गायब अली हाजिर हो जाते हैं। बरा क्या चाहता है, बता क्या चाहता है? फातिहा को पढ़ते रहें, फातिहा को तर्क न करें अपने अपने। हत्ता के हम जब बच्चे थे तो हमारी तो माएँ खाना नहीं देती थी जब तक फातिहा नहीं पढ़ते थे। पहले फातिहा पढ़ाती थी, 3 वक्त तो फातिहा होता था कम से कम हमारे घरों में। अब 1 मरतबा पढ़ने के लिए भी तकल्लुफ हो रहा है। इस तरह नहीं करना चाहिए। उसकुरू मौताकुम बिलखैर, अपने अपने मरहूमीन को खैर से याद रखो, फातिहा से हमेशा याद रखो। सूरतुल मुबारकतुल फातिहा जब आई तो हुजूर बहुत खुश हुए, और हुजूर ने इसके पढ़ने का मरहूमीन के लिए भी, मरीजों के लिए भी खुद हुक्म फरमाया। और इसके वज़ाइफ व औराद पर तो मैंने सिर्फ फातिहा पर अल्हम्दुलिल्लाह न्यूयॉर्क में 20 दर्स कहे थे और 1 जुमला रिपीट नहीं किया था। 20 दर्स कहे थे फातिहा। 10 दर्स तो मैंने सिर्फ बिस्मिल्लाह पे कहे थे। तो अब ज़ाहिर दामन वक्त कोता है, वक्त आलमोस्ट तमाम हो गया है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको जिंदा और सलामत रखे। आज के बानियान के अहल खाना को भी, उन्हें भी जिंदा और सलामत रखे। जिन्होंने आज इफ्तार पकाई है उनको भी अल्लाह सलामत रखे। जिनके नाम लिए गए सब मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। आप सब के मरहूमीन की, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। हुसैनिया के जितने खिदमत गुजारान हैं, डोनर्स हैं, बानियान हैं, सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। जो मरीज़ हैं अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। हमारे जाफ़र भाई की अहलिया को भी, मुफ्ती साहब की अहलिया को, हमारे जाफ़र भाई जाफरी को, और काज़मी साहब को भी, और जो खानुम जिनका जिक्र हमारे आगे आप ने किया तो उनको अल्लाह शिफाए कुल्ली मरहमत फरमाए। जितने भी मरीज़ हैं अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिल व आजिल फरमाइए। 5 मिनट है। आज कितने बजे? 2 बस, ठीक है, हो गया टाइम, ऑलमोस्ट हो गया। या दुआ करते करते हो जाएगी। अल्लाह इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमाए। अव्वल रोज़ से आज तक जो इफ्तार ला रहे हैं, सहर ला रहे हैं, जो तशरीफ़ ला रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, अल्लाह सबको अजर जज़ा मरहमत फरमाए। जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं है उनको भी इस फातिहा और कुरान खानी का सवाब और मजलिस का सवाब ईसाल हो जाए। अल्लाह हम सबको अपने अपने मरहूमीन को फातिहा के ज़रिए याद रखने और याद करने की तौफीक खैर नसीब फरमाए। सूरह मुबारक फातिहा की तफसीर में एक बात सुन लीजिए अगर वक्त है तो, ये इंशाअल्लाह ये आपको काम आएगी बात। आप जब वलद्दालीन पढ़ लिया जाए
آپ یعنی ہم شیعہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اور ہمارے جو بھائی ہیں وہ آمین پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں اور ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اتحاد ایسے ہوتا ہے شیعہ سنی، وہ بھی ٹھیک، اس لیے کہ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ یہ حاشیہ ملا عبداللہ میں شرح تہذیب میں لکھا ہے کہ ہدایت کے دو معنی، اراءۃ الطریق، ایصال الی المطلوب۔ میں آپ کے پاس آیا، میں نے کہا کہ مجھے مثال کے طور پہ بیتھس جانا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ یہ یوں جائیے گا، رائٹ لیفٹ کرتے کراتے وہاں پہنچ جائیں گے۔ کسی عزیز نے کہا کہ میں گاڑی آگے لگا لیتا ہوں، میں آپ کو وہاں تک پہنچاتا ہوں۔ تو اراءۃ الطریق یہ ہے، دور سے راستہ دکھا دینا۔ ایصال الی المطلوب یہ ہے کہ انگلی پکڑ کے یا فالو کرا کے پہنچا دینا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ ہمارے بھائیوں نے لکھا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ہدایت کر۔ ہمارے سارے مفسرین و مترجمین نے لکھا کہ ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ، صراط مستقیم پہ قائم رکھ، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں غدیر میں صراط مستقیم، لہذا ہم آمین نہیں کہیں گے، الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ انہوں نے مس کیا ہے، قیامت تک آمین ہی کہے جا رہے ہیں۔ اس لیے وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک۔ ہدایت کا ہمیں وہ امام نہیں چاہیے، بس یہ نقطہ آخری ہے، ہمیں وہ امام نہیں چاہیے جو یہ کہیں تلک الجنت۔ قرآن تو کہتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد۔ تلک، قرآن نے کہا ہے وہ جنت دور ہے، قرآن کہتا ہے جنت دور ہے۔ ہمیں وہ امام نہیں چاہیے جو یہ کہیں جنت دور ہے، وہ تو قرآن بھی کہہ چکا ہے، پھر اطرت کا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں تو وہ امام چاہیے جو انگلی پکڑ کے جنت میں پہنچا دے اور کہے یہ جنت ہے۔ پوری تاریخ میں صرف حسین ابن علی نے عاشور کی صبح میں کہا تھا، یا بنی الکرام ہذہ الجنت التی فتحت ابوابها، اے شریف زادو جنت یہ ہے اور اس کے دروازے کھل گئے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا آج ٹورانٹو میں، جو اللہ کے وہ کو یہ کر دکھائے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور ایک حسرت حسین ابن علی کی عاشور کے دن تھی، وہ ذرا سن لیجئے، وہ یہ تھی کہ اے میرے بھتیجے قاسم، مجھے یہ بڑا ارمان رہے گا دل میں کہ تو بلاتا رہا مگر تیرا چچا وقت پہ پہنچ نہیں سکا۔ اس لیے کہ مورخین نے لکھا قاسم جب تک زین پہ تھے تو قاسم تھے، زمین پہ پہنچے تو تقسیم ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیزو بزرگو، ذہن میں رکھو کہ اگر روح نکل گئی ہو اور باڈی کو ٹارچر کیا جائے تو تکلیف کم ہوتی ہے، روح باقی ہو اور ٹارچر کیا جائے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ حسین ابن علی کی لاش پہ بھی گھوڑے دوڑے مگر میرے مولا کی روح نکل چکی تھی۔ قاسم زندہ تھے، ظاہری طور پر گھوڑے دوڑ رہے تھے اور ہر ایک وقت یہی کہتے تھے، یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا